अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सैटरडे यानी हफ्ते की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस व्लॉग में। अमेरिका का दाइश और अलकायदा को फंडिंग का एतराफ़, इक़्तिसादी जंग, ट्रंप की फिर बेवकूफ़ी, तैयब अर्दवान के बयान और अमल में क्या तज़ाद है वो भी बताएंगे। आलमी अदालत के प्रोसिक्यूटर पर पाबंदी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े, और हमारी कोशिश होती है कि आपको गाए बगाए बेखबर नहीं बाखबर रखा जाए, क्योंकि ख़बरों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और आप सबको हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम, हम कोशिश करते कि ऐसी ख़बरें इन्वेस्टिगेट करके, यानी उनको रिसर्च, उनका निचोड़ निकाल के आपके सामने ले आएँ और एज़ इट इज़ आपके सामने रखें। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ख़बरें जज्बाती ख़बरें भी हो सकती हैं, ख़बरें को एक तड़का भी दिया जा सकता है, लेकिन हम तड़के के बगैर आपके सामने चीज़ें रखते हैं। हमारी कोशिश होती है और आप पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से आप हमें सुनते हैं। ये जो धमाका खेज तहकीकात में जो इंकशाफ हुआ है, उसमें अमरीकी टैक्स दहंदगान के अरबों डॉलर दहशतगर्द ग्रुपों को भेजे गए हैं। कांग्रेस को अमरीकी हुकूमत की दिहाइयों पर महीत तारीख का सामना करना पड़ा है, जिसमें अलकायदा, तालिबान और दाइश जैसे दहशतगर्द तंजीमों को माली इमदाद फराहम की गई। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में ये बात सामने आई कि अफगानिस्तान को $697 मिलियन सालाना फंडिंग 2024 में तालिबान के कंट्रोल के बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान को $697 मिलियन भेजे। अंदाज़ा लगा ले भाई साहब, थोड़े से ना आपको समझ आनी चाहिए इन चीज़ों की। और चीज़ों का मकसद रखने का ये है कि ये जो वार होती है, प्रॉक्सी वार, इसके जज्बात, मज़हब, इन सारी चीज़ों कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कहीं ना कहीं डॉलर से ताल्लुक़ होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसे की जाती है, अमेरिका कैसे ये जंगें करता है, कैसे तालिबान बनाता है, अलकायदा बनाता है, दाइश बनाता है, उनको इस्तेमाल करता है। यहाँ पे हुकूमत इस्तेमाल होती है, ज़िया-उल-हक़ ने किस तरीके से पठानों को इस्तेमाल किया, जमात इस्लामी कैसे इस्तेमाल हुई, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये जो हमारे सामने आदाद शुमार है आपके सामने रख लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब, अब मामला ये है कि अफगानिस्तान को $697 मिलियन सालाना फंडिंग 2024 में तालिबान के कंट्रोल के बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान को $697 मिलियन भेजे। उनमें से $534.7 मिलियन यूएसएड जो है उसके ज़रिए फराहम किए गए। हर 10.7 दिन यानी 10 में से 7 दिन, माज़रत के साथ 10 में से 7 दिन और 80 में से यानी 40 से $80 मिलियन नगद जो है अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। एक और इंकशाफ मैं करूं, अभी जो ट्रंप ने कहा है कि भाई साहब पाबंदी लग गई, तालिबान पे पाबंदी हमने लगा दी, हम पैसे नहीं भेजेंगे, लेकिन मेरे गुज़रा ये बताते कि पैसे अभी भी भेजे जा रहे हैं, अभी भी पैसे आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 40 से $80 मिलियन नगद तालिबान को भेजे जाते हैं, जिस पर कोई निगरानी नहीं की जाती। तालिबान जंगजुओं के मरने वाले एहलकारों के खानदान को वजीफे दिए जाते हैं, जबकि अमरीकी फौजियों के खानदानों को कुछ नहीं मिलता। ये भी सामने आया कि यूएसएड के प्रोग्राम का इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं। ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप, एंडोनमेंट यानी $60 मिलियन सालाना, और यंग वमेन जो हैं लीड $5 मिलियन सालाना जैसे फंड दाइश, खरासा और बोको हराम से मुंसलिक मदारिस और दहशतगर्द कैंपों तक पहुंचा रहे हैं। अब और ख़बरें भी हैं। डोज ने जो है ये टॉक रिपोर्ट है, उसने ये भी बताया कि यूएसएड के ज़रिए दहशतगर्दी की माली मावनत के कई तरीक़े बेनकाब किए गए हैं। तालिबान इमदादी सामान पर टैक्स आयद करते हैं, इसे चोरी करते हैं और इमदादी कारकुनों को धमकाते हैं। इस तरह इंकशाफ भी हुआ है कि 2002 से पाकिस्तान में तालीम के लिए $8.84 बिलियन दिए गए, जिनमें $136 मिलियन 20 स्कूलों के लिए मख्तस थे जो कभी तामीर ही नहीं हुए। ये एक और इंकशाफ है। इमदाद सिराजुद्दीन हक्कानी अब्दुल्ला बिन लादेन तक पहुंच रही है, जो अलकायदा से मुंसलिक है। CIA की सिट जो सिटी बचाने वाली एजेंट सारा एडम्स का इंकशाफ भी सामने है। उन्होंने कहा कि हमने तालिबान ख़ानदानों को पैसे दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, जिनके अफराद अमेरिका फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जान उन्होंने दी है। दूसरी तरफ
ہمارے فوجی جوانوں کے خاندان کو کچھ نہیں ملتا، اندازہ لگا لیں۔ یہ وہ انکشافات ہیں جو ہم کے سامنے ہم نے کر دیے کہ بھائی صاحب جو اس وقت وہاں پر کابینہ کے سامنے انکشافات آئیں، یو ایس ایڈ کس طریقے سے کیا کچھ کر رہا ہے، کس طریقے سے ریجیم چینج کر رہا ہے، کس طریقے سے تمام تر دہشت گرد گروپوں کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کے کمنٹ سیکشن میں جانیں گے کہ آپ کی کیا سوچ ہے، اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان دورے پر ہیں اور اب واپس بھی جا چکے ہیں۔ دونوں ممالک میں اپنے جو ہے خطابات میں انہوں نے مسلم ممالک سے کہا کہ وہ غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ ٹرمپ پلان کی ہم مخالفت کی، مگر ہم یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ طیب اردوغان کے ذرا سے بتاتے ہیں ان مسلمان حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی بربریت کے تقریباً 6 ماہ میں یعنی مئی 2024 میں اسرائیل سے تجارتی تعلقات منقطع کیے۔ 6 ماہ تک فلسطینیوں کا خون بہتا رہا، مگر ترکی کے ساتھ تجارت جو ہے بدستور جاری، جس میں اسرائیل کو ہوا بازی کا ایندھن، لوہے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ یہ وہ لوہا ہے جس کا میں ذکر کرتا تھا، یعنی یہ تو 6 مہینے ویسے رپورٹ میں حقیقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کے ڈیلز اور اسلحے کی کوئی فیکٹریاں ترکی میں بن رہی ہیں۔ جس میں اسرائیل کو ہوا بازی اور لوہے کی جو بارود ہے، یعنی لوہا جو بھیجا جاتا ہے، اس میں بارود بھرا جاتا اور غزہ پر پھینکا جاتا تھا، کیونکہ انہیں بلتیانی انتخابات میں بدترین شکست ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کی قبر ہم نے غزہ میں کھود دی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ترکی کے صدر کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ محدود تجارت اس اعلان کے بعد بھی جاری رہی کہ وہ جب غزہ کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے، یعنی آپ یقین مانے، میں حیران ہوتا ہوں، یہ منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ اور یہ شہباز شریف ہمارے جو وزیر اعظم ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، اس نے تو کرکٹ سٹیڈیم میں فلسطین کے جھنڈا لے جانے پر پابندی لگائی تھی۔ اور کیا سینیٹر مشتاق کو بار بار نہیں گرفتار کیا گیا؟ کیا ہمیں نہیں روکا گیا جب ہم فلسطین کی تقریریں کرتے تھے؟ کیا ہمیں جھنڈا اٹھانے سے نہیں روکا گیا؟ یہ کیا منافقت ہے؟ میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کئی مسلمان ممالک اپنے سپاہیوں کو دے چکے ہیں، اسرائیل کو دے چکے ہیں کہ جاؤ غزہ کے خلاف لڑو۔ کئی مسلمان ممالک اسلحہ دے چکے ہیں، کئی مسلمان ممالک امداد دے چکے ہیں اسرائیل کو کہ جاؤ کرو، لڑو، ان ظالموں کو مارو۔ یعنی ان کے یعنی اسلحہ بندہ دیتا ہے، کھانا اس کو دیتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے۔ آپ ظالم کو کہہ رہے ہو کہ کرو۔ تو بہرحال میں زیادہ جذباتی بات اس لیے نہیں کرتا کہ پھر وہ یوٹیوب کا چاچا جو ہے میرے چینل کو اڑا دیتا ہے۔ باتیں میرے اندر ویسے بڑھاس بہت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے منافقت سے نفرت ہے، اور ابھی تک میں اس کاس کے ساتھ اگر جڑا ہوں تو میں ڈالروں کے چکر میں نہیں پڑا ہوں کہ مجھے ڈالر آئیں گے، آپ مجھے دیکھیں گے، نہ دیکھیں آپ لوگ۔ جو حقیقت ہے میں بولتا جاؤں گا، میرے اندر جتنا سا ہے میں بولتا جاؤں گا، اور میرا تو اڑتا نقصان ہو رہا ہے۔ میں اگر غزہ کے کاز میں بات کرتا ہوں تو میرے تو 3 چینل آپ کے سامنے اڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا چینل وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے، اس پہ نہیں لگا سکتا ہوں۔ دوسرا گلوبل سے پہلا والا چینل وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ تیسرا رضی کے 3 چینل رضی کے اڑ گئے ہیں۔ تو ہم تو لیکن پھر بھی ہم نے ہار نہیں مانی، ہم آپ کے سامنے بولتے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا، کوئی اور چیز اپنا لیتا کہ نہیں کرنا ہے، بہت ہو گیا غزہ، لیکن ہمیں لینا دینا نہیں ہے، ہم جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی، اور اس پہ بات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادیوں اور حریفوں دونوں پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں بین الاقوامی تجارت جنگ میں ڈرامائی تیزی آئے گی، اور جس حوالے سے ماہرین اقتصادیات جو ہیں انہوں نے تنبیہ دی ہے کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یعنی جوابی ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ ہے کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارتی معاملات میں اکثر امریکی اتحادی ہمارے دشمنوں سے بدتر ہیں۔ ٹیکس کی شرح ہر تجارتی پارٹنرز جو ہے کے مطابق رکھی جائے گی، اور اس کے لیے ویلیو انڈیکس VAT سمیت مختلف عوامل پر غور کیا جائے گا۔ یعنی ہر ملک پر اتنا ہی جوابی ٹیکس ہوگا جتنا وہ امریکی مصنوعات پر لگاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے چند بڑے تجارتی شراکت داروں کو نشانہ بناتے وسیع پیمانے پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ امریکہ محکمہ خزانہ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگولینڈ پر جنگی جرائم کا الزام لگانے پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے کنٹرول دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات
OFAC کی جانب سے پابندیوں میں شامل افراد کی تازہ ترین فہرست میں برطانوی نژاد کریم خان یعنی کریم اسد احمد خان بھی نام شامل ہے۔ نومبر 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ پٹی میں جنگی جرائم اور انسانی کے خلاف جرائم کے الزام میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگولینڈ کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ لبنانی حکومت کی جانب سے تہران بیروت پرواز پر پابندی عائد کرنے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق بیروت کے مختلف علاقوں کے رہنے والے جمعے کی شام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے جب انہوں نے معلوم ہوا کہ تہران سے بیروت جانے والے تمام پروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین امریکہ اور صہیونی حکومت کی مداخلت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مشتعل مظاہرین نے بیروت پر بین الاقوامی ایئرپورٹ کے شاہراہ کو بند اور اعلان کیا کہ جب تک تہران بیروت کی پرواز بحال نہیں کی جاتی تب تک کسی بھی فلائٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لبنانی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران کی پرواز میں ممکنہ طور پر حزب اللہ کے لیے مالی امداد بھیجی جا رہی ہوگی، لہٰذا تہران بیروت کی پرواز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ چند مہینے قبل 4 دسمبر 2024 کو بیروت کی رفیق حریری بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اس بہانے ایرانی مسافروں کے غیر معمولی انداز میں تفتیش بھی کی گئی تھی۔ اب لبنانی حکومت کیوں بھول جاتی ہے کہ آزاد تو آپ کو حزب اللہ نے کرایا تھا، یعنی آپ تو لیٹ چکے تھے، آپ کی فوج بھی لیٹ چکی تھی۔ اگر حزب اللہ نہ ہوتا تو حسن نصر اللہ نہ ہوتے تو پھر آپ کی تو حالت ویسی تھی، لیکن حکومت تو لیٹی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو تشویش ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کریں جس کے لیے وہ 18 فروری کو نیو یارک جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 نوجوانوں کو شہید کیے جانے، شہداء کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی بھرپور مذمت کرتے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بہرحال بات تو یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کتنے لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ پاکستان میں کوئی کم سچویشن تو نہیں ہے کشمیر سے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔